میرے چھوٹے بیٹے سیف اللہ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد سرمد۔ تو ایک دن چھوٹا تھا بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، رو رہا تھا۔ اچھا، بچوں کے رونے کے بارے میں کچھ میں بہت ہی سینسیٹیو سا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے بچے کیوں روئیں، تو میں گھر والوں پہ سختی کرتا ہوں کہ بچے کو رونے نہیں دینا۔ تو بچہ رو رہا تھا تو میں اس کے قریب گیا، وہ اکیلا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے سرمد کیوں رو رہے ہو؟ تو امو تو آہی ایسے کہنے لگ گیا۔ میں نے پورا نہیں سمجھا، میں نے پھر اس کی ماں کو بلایا، بہو کو، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابو جی اس کو نیند آ رہی ہے، اور چونکہ سلاتے ہوئے میں اس کو دعا پڑھاتی ہوں بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، تو اس نے نیند کا نام ہی اموت و احیا رکھ دیا ہوا ہے۔ جب سونا چاہتا ہے تو اموت و احیا کہتا ہے کہ میں نے سونا ہے، تو میں اس کو اس طرح سلا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ اور محمد سرمد رو رہا ہے، تو میں کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ بچہ پھر رو رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو میں اپنی کتاب چھوڑ کے باہر نکلا اور میں نے اپنی بہو کو آواز دی جو اس کی امی تھی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ گئی اور بچہ چپ ہو گیا جاتے ہی، اور وہ باہر آ گئی۔ میں نے پوچھا بچہ رو کیوں رہا تھا؟ کہنے لگی اصل میں نے بچے کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کو میں جوتے پہناتی ہوں پہلے دایاں پاؤں بعد میں بایاں پاؤں پہناتی ہوں۔ آج نئی کام کرنے والی عورت تھی، میں نے اس کو کہا کہ اس کو جوتے پہنا دو، وہ اس کو بائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا رہی تھی اور یہ پہننا نہیں چاہتا تھا، تو وہ زبردستی کر رہی تھی پہنانے میں، اور یہ بچہ رو رہا تھا اور پہن نہیں رہا تھا۔ اب جب میں نے اس کو دائیں پاؤں میں پہنایا تو اس نے چپ کر کے پہن لیا اور چپ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اگر بچپن سے سنت عمل سکھایا جائے تو بچوں کی گھٹی میں بات پڑ جاتی ہے، پھر ساری زندگی اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ سب اصولوں کا اصل اصول ہے کہ اپنے بچے کے ہر عمل کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نمونہ بن جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ امریکہ میں مقیم تھا تو میرا بڑا بیٹا حبیب اللہ، اس کے آخری 5-10 پارے رہ گئے تھے، تو وہ شام کے وقت اپنے 2 پارے کی منزل مجھے سنایا کرتا تھا۔ میں ٹیبل کے اس طرح بیٹھ جاتا تھا، مجھے اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، اور میں اس کی منزل سنتا تھا، وہ ٹیبل کے اس طرح بیٹھ کے سناتا رہتا تھا۔ ایک پادری تھا جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی، اور وہ اس حدیث کا بیان سننے کے لیے ہر جمعے آتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں چونکہ بہت نامور پادری ہوں تو میں مسجد کے اندر تو آ نہیں سکتا، آپ اپنی پارکنگ لاٹ کے اندر سپیکر لگوا دیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر دوں گا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کا بیان سن کے واپس آ جایا کروں گا۔ تو ہم نے مسجد کے باہر پارکنگ لاٹ میں ایک چھوٹا سپیکر لگوا دیا تھا، وہ گاڑی کھڑی کر کے وہاں بیان سنتا، اپنے نوٹس لکھتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر ڈال دی تھی، تو وہ کبھی کبھی ملنے کے لیے ویسے بھی آ جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ مغرب کے بعد مجھے ملنے کے لیے آیا، تو میں اپنے مدرسے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو بلا لیا۔ اب اس کے لیے یہ منظر عجیب تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر کوئی 9 سال کے قریب ہے، اور اتنے بڑے ٹیبل کے اس طرح بیٹھا ہوا، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں میں اس کو ٹوکتا، بتاتا کہ یہ ایسے نہیں، لفظ ایسے ہیں۔ اس نے پورا ایک پارہ سنا، پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کویسچن کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے، یہ مجھے اپنا سبق سنا رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں مگر یہ تو قرآن مجید نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا حافظ کہتے اسی کو ہیں جو بن دیکھے قرآن مجید کو پڑھتا ہو۔ کہنے لگا مگر یہ تو بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ کوئی سوچ سوچ کے نہیں پڑھنا پڑتا۔ قرآن مجید اس طرح نقش ہوتا ہے دل و دماغ میں کہ انسان روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔
کہتے کیا یہ قرآن پورے کا ترجمہ جانتا ہے؟ میں ان کا ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں جانتا۔ کہنے لگا جب یہ کسی کتاب کے ترجمے کو نہیں جانتا، اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کیسے اس کو پڑھ لیتا ہے؟ میں نے کہا یہی قرآن مجید کا جو ہے اعجاز ہے کہ جو بندہ اس کا ترجمہ نہیں جانتا، جو بندہ اس کو دیکھتا نہیں، وہ بن دیکھے روانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگے اچھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں کہ ایسے بھی حافظ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، سارے حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کفار کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی۔ یہ جو حفاظ ہیں یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے، اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے۔ ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے، اور جب اس کے لیے خریدنے دیتے تو کہتا تھا میں نے صالحہ کے لیے بھی خریدنا ہے۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا، 3 چیزیں لاتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی، بوڑھی عورت تھی دیہاتی، اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں، اور رمضان شریف آ رہا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے فلاں ہے۔ تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں۔ اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا، تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے، یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا؟ یعنی چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں وہ خرید لے گی، لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی؟ تو پھر امی مسکرائی، اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو، میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے۔ باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے، لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا۔ تو یہ صفت ہوتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی۔ چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی اسی عادت پہ حیران ہوتا ہوں۔ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا۔ سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے شہر میں، اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اب سرمد رو رہا ہے، حنانہ بھی رو رہی ہے۔ میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ تو حنانہ اور سرمد دونوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے، ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے۔ تو میں نے محمد کو ڈانٹا، محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے؟ خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا، پیارا بچہ ہے، وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں، تو میں نے کہا او بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھی، تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ کیونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو، آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی۔ اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا، وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی۔ تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی۔ جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دے۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی، جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں، اس کو بھی آپ سویٹس دے دیں۔
تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے، بچوں کو احساس نہیں ہوتا، بہن ہوتی ہے، بھائی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے۔